अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। ईरान इसराइल जंग 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है और फरीकैन का एक दूसरे पर मिसाइल हमलों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। अहम बात यह है कि ईरान की जानिब से जवाबी हमलों ने इसराइल को सख्ते में मुब्तला कर दिया है और शायद ही कोई ऐसा इसराइली शहर हो जो ईरानी मिसाइलों की पहुंच से बच पा रहा हो। आज सुबह भी ईरान की जानिब से जनूबी इसराइल में मिसाइलों से हमला किया गया, जिससे मुतअद्दिद इमारतें मलिया मेट हो गई, जिसके बाद इसराइली फौज भी बज़ाहिर अपनी पसपाई का इकरार करने पर मजबूर हुई और यह एतराफ़ किया कि इंटरसेप्टर में मुमकिन खराबी के बायस इसराइली फौज ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम हो रही है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल के शहर बेरेशिबा में एक मिसाइल गिरने से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के करीब बड़े पैमाने पर आग लग गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत मिसाइल हमले की 14वीं लहर उठी, जिसमें इसराइली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने दावा किया है कि रात भर तेहरान में दर्जनों हमले किए गए, जिनमें 60 तैयारों ने हिस्सा लिया और 120 अहदाफ को निशाना बनाया। इन हमलों में मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाने का दावा भी किया गया है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज ईरान ने इसराइल पर अब तक का बड़ा मिसाइल हमला किया था, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मिसाइल हमलों में 50 से ज़ायद सेहूनी जख्मी हुए थे। इस मुसलसल महाजराई के साथ साथ दोनों अफवाज की जानिब से एक दूसरे पर फजाई कंट्रोल हासिल किए जाने के दावे भी हो रहे हैं। चंद रोज कबल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान की फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, इसलिए ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। ताहम गुज़िश्ता रोज ईरान की पासदारान इन्क़लाब ने इसराइल के खिलाफ ताज़ा हमलों के बाद यह दावा कर दिया है कि उन्होंने मकबूजा इलाकों की फ़िज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी हमलों के आगे बेबस हो चुका है। दूसरी जानिब आज तेहरान में लाखों अफराद ने इसराइली हमलों और अमरीकी धमकियों के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। अल जज़ीरा के मुताबिक नमाज जुमा के बाद तेहरान में लाखों अफराद ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया और अपने रहनुमाओं की हिमायत में नारे लगाए। ईरान के सरकारी टीवी की फुटेज में दिखाया गया कि तेहरान में मुजाहिरीन ने उन कमांडरों की तस्वीर उठा रखी थी जो 13 जून को इसराइली हमले में शहीद हो गए थे, जबकि कुछ अफराद ने ईरान, फ़लस्तीन और हिज़्बुल्लाह के परचम उठा रखे थे। दोनों ममालिक के दरमियान जंग में आती शिद्दत देखकर मजीद जारहाना और हतमी इक़दामात का खदशा भी है। इसराइली वज़ीर दिफा ने एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी दे दी है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का कहना था कि अब बात ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के कत्ल पर ही हल होगी और इस जंग का हमारा हदफ भी यही है। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर से मुताल्लिक एक अहम खबर भी सामने आई, जब पासदारान इन्क़लाब के मीडिया इदारे का कहना है कि उनके मुशीर और महाफिज कमांडर अली शमखानी जिंदा हैं और उनकी हालत अब मुस्तहकम है। आज जारी एक बयान में अली शमखानी ने कहा है कि मैं जिंदा हूँ और ईरान पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। वाज़ेह रहे कि इससे कबल ईरानी मीडिया ने कहा था कि 13 जून को इसराइली हमले में अली शमखानी शहीद हो गए थे। एक तरफ ईरान और इसराइल के दरमियान दिफाई महाज पर मुहिम जोई जारी है, तो दूसरी जानिब इस तनाज़े को रुकवाने के लिए सफारती चैनल्स को मुतहरिक कर दिया गया है। जेनीवा में ईरान, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। ताहम इस मुलाकात और मुमकिन मुज़ाकरात से मुताल्लिक इससे कबल ईरानी सदर हों या वज़ीर ख़ारजा, दोनों ये वाज़ेह कर चुके हैं कि मुज़ाकरात तब ही फैसला कुन होंगे जब इसराइल अपने हमले बंद करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर जारी अपने बयान में कहा है कि हमने हमेशा अमन व अमान की कोशिश की, लेकिन मौजूदा हालात में मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारहियत को गैर मशरूत तौर पर रोकना है। उनका मजीद कहना था कि अमन के लिए ज़रूरी है कि इसराइली मुहिम जोई को हमेशा के लिए ख़त्म करने की यकीनी ज़मानत दी जाए। ताहम अगर ऐसा न हुआ तो दुश्मन के खिलाफ हमारा रद्द अमल ज़्यादा सख्त और अफसोसनाक होगा। इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी ईरानी सरकारी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि इसराइली जारहियत रोके बगैर इन मुज़ाकरात का कोई मुस्तक़बिल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइली हमले जारी रहने की सूरत में ईरान किसी से बातचीत के लिए तैयार नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान की मुदावमत के बाद मुझे यकीन है कि दुनिया इस जारहियत से खुद को अलग कर लेगी। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी, यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और उनके ईरानी हम मनसब के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने हाल ही में अपने बयान में कहा था कि सफारती हल के लिए अगले 2 हफ्तों में एक विंडो मौजूद है। उनके इस बयान को अमरीकी सदर की उस नई डेडलाइन के तनाजुर में भी अहम समझा जा रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इसराइली हमलों में शामिल होने का फैसला करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त लिया है। इस मुतालिक व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी सदर का पैगाम सुनाया, जिसके मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात के इम्कानात की बुनियाद पर कार्रवाई के हवाले से 2 हफ्तों में फैसला होगा। जर्मन सफारती ज़राए का कहना है कि जेनीवा में मुज़ाकरात अमरीका की हमआहंगी से हो रहे हैं, जिनका मकसद ईरान से सख्त यकीन दहानी हासिल करना है कि वो जौहरी तबादलाई का इस्तेमाल सिर्फ पुरअमन सिविल मकासद के लिए करेगा। दूसरी जानिब
ایران سے متعلق امریکی موقف میں لچک کے پیچھے جہاں یورپی ممالک کی سفارتکاری ہے، وہاں پاکستان کے کردار اور حال ہی میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی امریکی صدر سے ملاقات کو بھی انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ الجزیرہ میں شائع تجزیے کے مطابق یورپی ممالک خصوصاً فرانس کی جانب سے اسرائیل ایران کشیدگی کو سفارتی طریقے سے حل کرنے پر زور دیا گیا، جس کی وجہ سے واشنگٹن میں پالیسی ساز ایران کے خلاف ممکنہ اقدامات پر 2-3 بار سوچنے پر مجبور ہوئے۔ عرب خبر رسائی ادارے پر لکھے گئے تجزیے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ سفارتی دروازے کھلے رکھنے کا فیصلہ ممکنہ طور پر یورپی دباؤ اور پاکستانی آرمی چیف سے حالیہ ملاقات کا نتیجہ ہے۔ آج جہاں جنیوا میں ایران اسرائیل جنگ خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں، وہاں اقوام متحدہ بھی متحرک ہوا ہے۔ آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا، جس میں گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے خبردار کیا کہ یہ تنازع بڑھ گیا تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا، اس لیے فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ جہاں امریکہ اور یورپی ممالک اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش میں ہیں، وہاں دیگر عالمی طاقتیں بھی اپنی صف بندی کر رہی ہیں۔ اس متعلق روس اور چین نے بھی ایران اسرائیل جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ دوسری جانب ایران پر پڑنے والے کسی بھی عالمی دباؤ کے نتیجے یا کوئی سنگین اقدامات کے باعث یہ خدشات بھی جنم لے رہے ہیں کہ تہران ممکنہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی جانب جا سکتا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ فردوں کی تنصیب کو نشانہ بناتا ہے یا اسرائیل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو قتل کرتا ہے تو ایران ممکنہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی جانب قدم اٹھا سکتا ہے۔ دوسری جانب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تاریخ ساز ملاقات کے جہاں عالمی منظرنامے پر نتائج مرتب ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی اس ملاقات کو انتہائی اہم اور معنی خیز نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس اہم ملاقات کے فالو اپ کے طور پر آج ایک اور اہم پیشرفت ہوئی جب وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتی اس قربت کو لے کر سیاسی مہم جوئی کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، وہ کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملاقات سے متعلق حکومت کو اس شدت سے تو آڑے ہاتھوں نہیں لیتی دکھ رہی، لیکن اس ملاقات میں حکومتی کردار اور قد کاٹ کو پرکھنے یا چیلنج کرنے کے حربے ضرور آزمائے جا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر کی ملاقات سے متعلق واحد موقف صرف امریکی صدر کا ہی آیا ہوا ہے، جو انتہائی محدود ہے، اور بظاہر اسی محدود موقف کے باعث مختلف قیاس آرائیاں اور سازشی تھیوریز بھی جنم لے رہی ہے۔ جب سوشل میڈیا پر یہ بحث چل پڑی ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے پاکستان سے اڈوں کا تقاضا کیا ہے، جس کے بعد آج تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے حکومت سے باضابطہ طور پر مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل اور امریکی صدر کے درمیان ملاقات سے متعلق پالیسی بیان جاری کرے۔ ملاقات ضرور ہوئی ہے اور ملاقات کے بارے میں میرا خیال ہے کہ جو بھی ہے اس میں اگر پالیسی ڈیسیجنز کوئی ہے، حکومت کی نمائندہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اسحاق ڈار صاحب اگر آئیں گے اور وہ کوئی اس پہ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو پھر اس کے بعد رد عمل دیں گے انشاءاللہ۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں پاکستان کا ممکنہ کردار کیا ہو سکتا ہے؟ امریکہ نے پاکستان سے کیا تقاضا کیا ہے؟ پاکستان امریکہ کے ساتھ کس حد تک کیا تعاون کر سکتا ہے؟ مزید بات کریں گے پرائم میں جوائن کیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے۔ بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے پاکستان میں کافی جمع گوئیاں ہو رہی ہیں، تحریک انصاف نے تو یا کی اپوزیشن جماعت نے تو حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پہ انہیں بریف کیا جائے کہ یہ ملاقات کا مقصد کیا تھا۔ تحریک انصاف تو جوڑ رہی ہے اسے کہ جی شاید امریکہ کو کوئی اڈے درکار ہے پاکستان کے اندر، اس لیے یہ ملاقات کی گئی ہے، یہ تقاضا وہاں پہ کیا گیا۔ سر کیا ڈیٹیلز ہیں سر اس حوالے سے؟ اگر پاکستان کے آرمی چیف جا کے پریزیڈنٹ کو وہاں پہ ملے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض والی کیا بات ہے؟ اور یہ جب جاتے تھے ملتے تھے تو آ کے یہ بریف کرتے تھے یہ پارلیمنٹ کو یا پریس کو یا کسی کو بتا کے آتے تھے کہ وہاں پہ یہ کیا بات کر کے آئے ہیں؟ یہ ہماری ایک ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں ماضی میں بھی، اور کوئی اس میں ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہمیں ہوئی ہیں، لیکن ہم بڑے کلوز بھی رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت اگر اس میں کوئی ایک بریک تھرو ہوا ہے تو یہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں کوئی کسی کے گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی اپنا ذاتی کانٹیکسٹ میں کوئی پریشان ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا۔ صاحب یہ بتائیں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ظاہر ہے اس میں بات ہوئی بھی، وہاں پر امریکی صدر نے بھی کہا کہ پاکستان زیادہ بہتر جانتا ہے ایران کے معاملات کو، پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر ہے، تو کیا کوئی پاکستان سے کس طرح کا کوئی رول ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ امن کے لیے یا ایران کو جو ہے وہ اس سے بات چیت کی جائے کہ کنونس کیا جائے کہ وہ اپنے پروگرام کو روکیں، یا ایسے کوئی ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں وہ پاکستان سے، کیا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیں پاکستان ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا. آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ 1992 میں بھی نیتنیاہو کہہ رہا تھا جی کو چند مہینوں کے بعد جو ہے انہوں نے بنا دیا ہے. جی ہاں. پھر 2012 میں بھی اس نے کہا جی کو جی چند ہفتے دور رہ گئے ہیں. یہ ایک فراڈ ہے جو اسرائیل نے پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے کئی دہائیوں سے. جب سے جو انقلاب آیا ہے ایران میں وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ایران جو ہے اس نے آئی اے اے کو جو انشور کیا ہوا ہے ان کی مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے. میں ایک میٹنگ میں تھا جس میں آئی اے اے کے جو چیئرمین آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ایران سے ہو کے آئے, ہم ان کی انسپیکشن کر کے آئے. وہ دے آر آن ریکارڈ آئی اے اے والے کہ وہ دے آر ناٹ آن دا پاس ٹو میکنگ اے بام. ان کا ایک افسونی جو ہے نیوکلیئر مٹیریل کی وہ 60% ہوتی ہے. کیا پتہ ہے وہ چیز انہوں نے کی ہے یا کر لیں گے یا کیا کریں گے. لیکن ایٹم بم بنانا جو ہے یہ ایک ایکسکیوز بنائی ہوئی ہے اسرائیل نے ایران کے ساتھ جو ہے نا ایک مخاصمت یا ایک لڑائی کی صورتحال کا ہے. ادروائز ایران کا کوئی نیوکلیئر بام بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے, اس کی ایویڈنسز موجود ہیں. جی ہاں. صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کے لیے آنے والے وقتوں میں, آنے والے چند ہفتوں میں یہ کتنی خطرناک بن سکتی ہے صورتحال اگر خدا نخواستہ اسرائیل جو ہے ایران کو زیر کر لیتا ہے تو؟ میرے نہیں خیال کہ ایسی صورتحال ہوگی سمر عباس صاحب. ابھی کوئی 10-15 منٹ پہلے حیفا پہ حملہ ہوا ہے اور وہ بڑا جو ہے کاری ضرب جو ہے ایران نے لگائی ہے اس شہر کے اوپر. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ان کا میزائل جو ہے, میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, مجھے کوئی آفیشیل خبر نہیں ہے, کہ وہ ملٹیپل وار ہیڈز کے جو ہے نا میزائل فائر کر رہے ہیں. اب جو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ کریٹ ہوگا ایک سیز فائر کے لیے. اور میرے جو گفتگو سٹارٹ ہوئی ہے یورپ میں 3 یورپی ممالک کی اور ایران کی, اس کے بارے میں بھی چائنا نے بھی جو ہے ایک اچھی جو ہے اس ایکسپیکٹیشنز کا جو ہے نا وہ اظہار کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایفرٹس ہو رہے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو جائے. آج سے 2 دن پہلے جو ہے وہ حالات زیادہ مخدوش تھے, آج جو ہے اتنے مخدوش جو ہے حالات مجھے نظر نہیں آتے. تو لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے اسکلیشن نہیں ہوئی. جی ہاں صاحب یہ بتائیں کہ ایک تنقید کی جہاں بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ تنقید ہو رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے, وہ یہ بھی ایک اعتراض کر رہے ہیں جی کہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ وہاں پہ مدعو ہونا چاہیے تھا, وزیر اعظم کو جا کے ملاقات کرنی چاہیے تھی امریکی صدر کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کیوں مل رہے ہیں, اس پہ بھی وہ بڑا اعتراض اٹھا رہے ہیں. ان کے اعتراضات سے فرق پڑتا ہے, ان کو تو ہر چیز پہ اعتراض ہے. حکمرانی جب ہوتی ہے تو نہ جو ڈکیتیاں ہو رہی ہوتی ہیں, پورا ٹبر جو ڈکیتی کر رہتا ہے اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا, اور جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ اگر پورے نہ ہوں تو اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جس سے مرضی مل لیے, جس سے مرضی بے عزت ہو گئے, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک دیکھیں میں ابھی سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ بانی پی آئی نے اپنی پارٹی کو انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں. جی کچھ لوگ جو ہے وہ راستوں میں ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ بڑا جنگوسٹک سٹینڈ دیتے ہیں, بڑا ہارڈ لائنر سٹینڈ دیتے ہیں, کچھ سافٹ لائنر. یہ اگر یہ حقیقت ہے, یہ پالیسی ہے, تو میں لفظ میں استعمال کرنا چاہتا, لیکن وہ پبلک کو کیا سمجھتے ہیں, یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا پالیسی ہے کہ 4 آدمی جو ہے گور صاحب جو ہے وہ اچھی تقریر کر دیں اور لپیٹا تو پارٹی تقریر کریں, لیڈر آف اپوزیشن تقریر کریں تو وہ گالی گلوچ کریں, اسی طرح کوئی اور کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی تقریر کرے جس میں جو ہے وہ خوشبو آتی ہو, کوئی اور تقریر کرے تو وہ اس میں بدبو آتی ہو. تو یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ سارا کچھ سمجھدار
صحیح. آپ تو خیر صاحب امریکہ میں بیٹھے دیکھیں. جی آپ سوال پوچھیں. جی خیر صاحب، چلے تحریک انصاف کا اعتراض اپنی جگہ، ویسے آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ جو وہ ایک بات ہو بھی رہی ہے، ایک بحث بھی پاکستان میں چل رہی ہے کہ جی آرمی چیف کے جائے اگر وزیر اعظم مل رہے ہوتے تو وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھیں اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون ملا ہے. اگر آپ چیف بھی وہاں پہ ملے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی سنگولر ایک بات ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو امریکہ کے صدر جو ہیں وہ نارملی جو ہے وہ اپنے ہم منصب کو ملتے ہیں، لیکن ایک پرائیویٹ، یہ آفیشیل نہیں تھا، یہ ایک پرائیویٹ لنچ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا اس کی کوئی تصویریں نہیں آئیں، اس کے بعد کوئی پریس ٹاک نہیں ہوئی، تو یہ ایک پرائیویٹ لنچ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آنے پہ جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے یا جو بھی وہاں پہ بات ہوئی ہوگی یا اس کے کیا نتائج نکلیں گے ان باتوں کے، وہ سامنے آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے اس کے تو اچھی رزلٹ نکلیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک ہائیبرڈ ماڈل چل رہا ہے پاور شیئرنگ کا، یا آپ کہہ کہ یہ جو ماضی میں جو ایک مخاصمت ہوتی تھی پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان، وہ بالکل ایک بڑی خوبصورت سی ایک ارینجمنٹ بنی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے کوئی کہہ سکتے ہیں کہ محاذرائی کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. بہت زیادہ جو ہے الٹیمیٹ قسم کی کوآپریشن آپ کو نظر آئے گی کہ کسی طرح ملک کو جو ہے نا وہ گرداب سے نکالا جائے اور معاشی طور پہ بہتر کیا جائے، ملیٹریلی بھی بہتر کیا جائے، ڈپلومیٹکلی بہتر کیا جائے. آپ دیکھیں نا، ایک ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب کی، ہماری فوج نے جو ہے وہ، اس کے بعد جو ہے ڈپلومیٹک جو ہے وہ بھی ایک کامیابی ہے کہ ہمارا آرمی چیف جا کے امریکن پریزیڈنٹ کو مل رہا ہے. دوسری طرف جو معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی بہت کوئی 7% یا 8% گروتھ میں چلے گئے ہیں، لیکن کم از کم جو ایک غیر یقینی معاشی صورتحال تھی ہم اس سے باہر آ گئے ہیں. بالکل. تو خیر صاحب پھر اسے یہ ہائیبرڈ ماڈل ہے، ہائیبرڈ پلس ہے، ہائیبرڈ الٹرا پرو میکس ہے، کیا ہے یہ؟ میں دیکھیں آپ دیکھیں ماضی میں بھی یہ اس قسم کی ارینجمنٹ جو ہے کی گئی، لیکن اور ماضی میں کئی مقامات پہ آپ کو نظر آیا ہوگا کہ سویلین حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ مل جو ہے وہ ایفرٹ کرتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے ان میں رائیولری آ گئی، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ آ گئی. تو یہ ایسی صورتحال جو ہے الحمدللہ کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے زیرک اور دوراندیش شخص ہے شہباز شریف جو ہے، اس کو حکمرانی کا ایک لمبا جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی تجربہ ہے، اور وہ اس حکمرانی کے جو زیرو کیا کہتے ہیں اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ اس کو سمجھتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پرانا اس کا شہباز شریف کا جو ہے ہے رابطے بھی رہے ہوئے ہیں، لوگ ان کو پرو اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آئیڈل سچویشن کریٹ ہوئی ہے جو ملک کے فائدے میں جا رہی ہے، اس سے ملک کو نقصان نہیں ہو رہا. تو میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا. اگر آپ نظریاتی طور پہ ایک آئیڈل سچویشن جو ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ بھی مل جائے گی اگر آپ اسی راستے پہ چلتے رہیں. مارکو روبیو کا فون آیا ہے شہباز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر کو، یہ اسی ایران اور اسرائیل کشیدگی کے تناظر میں ہے یا جو پاک بھارت جو تنازع کے بعد جو معاملات آگے بڑھنے تھے اس حوالے سے تھی یہ کال؟ دیکھیں میں پھر اندازہ ہی لگاؤں گا کیونکہ مجھے ڈائریکٹ علم نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی کیا بات ہوئی ہے مارک روبیو کے ساتھ، وہ لیکن لازمی طور پہ اس میں پاک بھارت جو کشیدگی ہے وہ بھی زیر بحث آئی ہوگی. دیکھیں ہمارے ریجن میں، ہمارے ہمسائے میں امیجیٹ جو ہماری ویسینٹی ہے، ہماری جغرافیائی، اس میں جو ہے اس وقت ایکسٹریم کرائسس چل رہی ہے. تو اس لیے اگر مارک روبیو نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے، فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے جا کے ادھر لنچ کیا ہے اپنے وزٹ کے دوران جو ہے،
وہ تو انوائٹڈ تو ہوتے تھے 250ویں سالگرہ جو آرمی کی ہے اس کے اوپر فنکشن میں گئے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سر اس کی بیک ڈراپ یہی ہے کہ یہ ہمارے خطے میں جو حالات خراب ہوئے ہیں اس میں پاکستان کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ بڑی نمایاں ہو کے باہر آئی ہے. خیر صاحب یہ واضح ہے کہ پاکستان سے اڈے نہ مانگے گئے ہیں نہ پاکستان دے گا. نہیں میں اڈے یہ اب کسی کو اڈے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان پڑھ لوگ ہیں جو اڈوں کی بات کرتے ہیں. جی ہاں. اب کوئی کسی کو یہ جو ماڈرن وارفیئر ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس میں اڈوں کی ضرورت ہے؟ مڈل ایسٹ کے اندر 9 بیسز ہیں امریکہ کی. میرا مطلب مڈل ایسٹ میں 9 بیسز ہیں انہیں پاکستان سے ضرورت نہیں ہے. پاکستان سے ضرورت نہیں ہے انہیں یہاں سے آپریٹ کرنے کی چونکہ اس سائڈ پہ ان کا ہدف ہی کوئی نہیں ہے. نہ میرا مطلب وہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر لا کے کھڑا کر دیں یہ ہمارے سمندر میں لا کے یعنی ناٹ ہمارے پانیوں میں نہیں سمندر میں لا کے کھڑا کر دیں نہ 2 کھڑا کر دیں. ایسا ہی ہے. اڈے کا اڈا بن گیا. ایسا ہی ہے. اب وہ ٹانگوں کا اڈا بنائے یا جہازوں کا اڈا بنائے یہ فیصلہ کر لیں آپ. ہاں صاحب فائنلی یہ بتا دیں کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ملاقات اگر ہماری خان صاحب سے نہیں کروائی جاتی پارٹی کے لوگوں کی تو وہ بجٹ پاس نہیں کریں گے. تو کیا پھر وفاقی حکومت کوئی آئینی قدم اٹھائے گی فائنینشیل ایمرجنسی کا صوبے کے اندر کیا کریں گے یا ملاقات کروا دیں گے خان صاحب سے ان کی؟ میں ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں کہ کیا اس میں صورتحال ہوگی لیکن مجھے بتائیں کہ جب میاں نواز شریف قید تھے یا شہباز شریف قید تھے یہ سہولیات میسر تھیں ان کو؟ بس اتنا ہی سوال ہے میرا. جی تو what goes around comes around یا جو بھی انگریزی میں کہتے ہیں. صحیح. تو یہ جو سلوک قانون اور قاعدے کے مطابق ہوتا ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتا تھا. میں اپنی مثال دے سکتا ہوں. اچھا نہیں لگتا مثال دیتے ہوئے لیکن چھوڑیں اس بات کو. عمران خان کی انسٹرکشن تھی کہ اس کو اس حالت میں رکھا جائے. میں رہا. اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا. میں کمزور سا آدمی ہوں. صحیح ہے. لیکن تھوڑا سا ماضی ہے اس قسم کے گلے شکوے جب کرتے ہیں تو ماضی کو یاد کرتے ہیں. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب آپ نے پروگرام میں جوائن کی تحریر آپ نے گفتگو بلا جا کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جن کا کہنا ہے کہ کوئی ایسا مطالبہ پاکستان سے جو ہے ایئر بیسز کا نہیں کیا گیا. پروگرام میں آگے بڑھیں گے. ایک مختصر بریک لیں گے. بریک سے واپس آئیں گے بات کریں گے اسرائیل اور ایران کی جنگ کب تک چلے گی اور یہ جنگ اگر مزید بڑھتی ہے اس میں شدت آتی ہے امریکہ اس جنگ میں آتا ہے تو کیا تیسری عالمی جنگ کے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں. بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. اسرائیل کو توقع تو یہ تھی کہ 2 ہفتوں کے اندر ہی وہ ایران کو زیر کر لے گا. اسی لیے 2 ہفتے کا ہدف رکھا گیا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر ہی اس جنگ کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا. لیکن ایران کے جوابی وار نے اسرائیل اور امریکہ دونوں کو جو ہے وہ سرپرائز کر دیا, حیرت میں ڈال دیا. اب یہ جنگ کب تک چلے گی اور اس میں ایران کا جو جوابی وار ہے وہ کتنا مؤثر ثابت ہو رہا ہے اور ایران کب تک اس جنگ کو سسٹین کر سکتا ہے, بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب. بہت شکریہ ارشد ملک صاحب آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سر بتائے گا کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ کتنی طویل ہو سکتی ہے؟ ویسے تو 2 ہفتے کا کہا تھا اسرائیل نے یہ آپریشن ہوگا, یہ تب کہا تھا جب انہیں وہ نہیں کر رہے تھے کہ ایران اتنا تگڑا جواب دے گا, اور جب ایران کی جانب سے بھی بھرپور جواب دیا جا رہا ہے تو کیا لگ رہا ہے یہ لڑائی کب تک آپ کو کنٹینیو ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ سمر بھائی سب سے پہلے بہت شکریہ. یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اٹ از گڈ ٹو بی ود یو. سمر بھائی جب آپ نے یہ دیکھا جب اسرائیل نے یہ حملہ شروع کیا تو اس نے بڑا کلیئر کہا کہ ہم بہت جلد اس کو ریپ اپ کر دیں گے, اور یہی چیز اس کے آقاؤں نے بھی کہا کہ بہت جلد اس کو ریپ اپ کر دیا جائے گا. میرے خیال میں انہوں نے بہت بڑی ایک مس کیلکولیشن کی. ان کو کبھی یہ ابہام بھی نہیں تھا کہ ایران اس طرح سے اپنا دفاع بھی کرے گا اور جارحانہ اقدامات بھی کرے گا. جو اب حالات نظر آ رہے ہیں انہوں نے ان کے نرو سینٹرز کو اور ان کے عوام کو, آپ نے شاید دیکھا ہوگا یقیناً کہ ان کے میڈیا کے اوپر عوام سڑکوں پہ نکل آئے اور وہ ایران سے براہ راست توقع کر رہے ہیں کہ وہ پیس لے کے آئے گا. ایران کسی طور پہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ ہٹنا چاہیے, بیکاز یہ پہلا وقت ہے کہ جس میں کوئی بھی جنگ جو آج تک انہوں نے عالم اسلام پر مسلط کی اس میں ان کو پہلی دفعہ بھرپور جواب دیا گیا, اور وہ جو کہتے ہیں نا انٹچیبل, وہ انٹچیبل والی متھ بھی ٹوٹ گئی. تو میرے خیال میں اگر یہی حالات رہے, اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ 2 ہفتے, 2 ہفتے تو یقیناً ادھر ہی ہیں. اب اسرائیل جو ہے وہ اس کا
प्रेशर जो है, वो जो ऑफेंसिव प्रेशर था वो कम हो रहा है, ईरान का ऑफेंसिव प्रेशर ज्यादा हो रहा है। ये बात याद रहे कि ईरान ने अभी तक किसी सिविलियन टारगेट को या किसी अस्पताल को टारगेट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट या मुसाद के इंटेलिजेंस जो टारगेट था उसको हिट किया है। सो अगर खुदा न खास्ता वो सिविलियन टारगेट्स की तरफ आएगा तो ये ज्यादा नहीं चलेगी। और ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ सम भाई, आपने यकीनन नोट किया होगा कि जो आयतुल्ला हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने अपने इख्तियारात जो काउंसिल को दे दिए। दैट मीन्स कि अगर उनकी तरफ से कोई इस तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी तो बेस्ड ऑन द रियलिटीज ऑफ ग्राउंड काउंसिल जो है वो फैसला कर सकती है कि टारगेट्स कैसे होने चाहिए। बिकॉज आयतुल्ला के बारे में शायद ये कहा जाता है कि वो सॉफ्ट हैं और वो सही इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो सिविलियन टारगेट्स हैं उन पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इजराइल इसी तरह की अहमकाना हरकतें करता रहा और अपने उस जोन में रहा कि शायद वो ईरान को नेस्त नाबूद कर देगा खुदा ना खास्ता, तो फिर ये मेरे ख्याल में 2 हफ्ते तो हम कहीं नहीं 2 हफ्ते ये यकीनन हम देखते रहेंगे कि इजराइल के ऊपर अटैक होते रहेंगे। तो ईरान की जो सलाहियत है दिफा की, जवाबी कार्रवाई की, अब तक तो हम देख रहे हैं कि मिज़ाइलों से जवाबी वार किया जा रहा है। ये स्ट्रेंथ जो है इनकी कब तक ये इनको हेल्प कर सकती है? ज़ाहिर है एक स्टॉक है, कहीं इजराइल या अमेरिका जो है उनके स्टॉक में कमी का तो नहीं देख रहे कि उनके पास जो मिज़ाइल्स का जो तादाद है वो कम हो जाए फायर करने के बाद, और फिर हम जो है उनके ऊपर एक बड़ा अटैक करें। जो अमेरिका भी बार बार उन्हें खबरदार कर रहा है, वार्न कर रहा है बार बार कि हम उन पर अटैक करेंगे। और जो ईरान की तरफ से अमेरिकी जो बेसेस है मिडल ईस्ट के अंदर, उन पे अटैक किए जाने के हवाले से आपको क्या लग रहा है कि कितना इम्कान है इसका? समर भाई देखिए, ये तो बात तय है कि इजराइल एक बहुत छोटा मुल्क है जिसके पास 27 बिलियन का डिफेंस बजट है। उसके मुकाबले में ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, जी हाँ। लेकिन उसका डिफेंस बजट सिर्फ 10 बिलियन का है। इसी तरह अगर आप उनके आर्म फोर्सेस की देखें तो आर्मी जो है वो ईरान की बहुत बड़ी है, लेकिन इसराइल की बहुत बड़ी। तो इसराइल ने जो अपने एसेट्स या अपने जो वॉर रिजर्व्स हैं या उनको जो एक मुकम्मल सपोर्ट अमेरिका की हासिल है वो बहुत ज्यादा है। हम्म। लेकिन ये जो इब्हाम था और जो जो प्रोपेगेंडा था या जो असेसमेंट थी कि ईरान के पास शायद कुछ ना हो, किसने कहा चांद 100 मिसाइल हैं। मेरे ख्याल में ईरान के पास यकीनन कुछ मिसाइल हैं जो कि वो उसने अपने आर्सेनल में रखे हुए हैं। और अगर वो 100 या 200 की यलगार नहीं करता और वो एक कैलकुलेटेड तरीके से चलता रहता है तो कमी तो आएगी। और एक और बात बड़ी बुनियादी है कि अभी तक ईरान तने तनहा इसका मुकाबला कर रहा जी है। हाँ। ऑल्दो आज रूस ने और चीन ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट्स दी हैं, बिकॉज ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो इस मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके हवारी इसराइल के कदम जमने दें। उन्होंने जो एक अच्छी स्टेटमेंट्स दी हैं उससे हमें शायद ये अंदाजा हो कि शायद इसराइल को ईरान को कहीं ना कहीं से सपोर्ट आएगी। आपका खदशा बेजा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कितना मिसाइल है, कितने एसेट्स हैं, वो कोई असेस नहीं कर सकता। लेकिन मेरी जाती राय है कि यकीनन ये 2 से 3 हफ्ते में खत्म नहीं होने वाले। और अगर इस ईरान अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह चेंज कर दे कि इन्हीं अपने अहदाफ जो हैं उनको इफेक्ट बेस पे ले जाए, बजाय एक यलगार करने के इफेक्ट पे टारगेटिंग करे, तो उसका ज्यादा नुकसान इसराइल को पहुंचाएगा और अपने आर्सेनल की हिफाजत करने में भी कामयाब हो और क्या जाएगा। इम्कान आपको लग रहा है कि रशिया की जानिब से या चाइना की जानिब से हथियार भी फराहम किए जाएँ, जो है ईरान की इस तरह से मदद की जाए कि उनको हथियार दिए जाए, मज़ीद जो है वॉर हेड्स वगैरह ज़्यादा उनके पास तो स्टॉक, जिस तरह हमने बात की भी पहले, कि वो कम हो रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ, इसका इम्कान आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, पॉसिबल है? समर भाई, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आप ये देखें कि मीडिया को आपने ब्लैकआउट किया हुआ है, इस वक्त मीडिया आइसोलेशन आपने किया हुआ है। आपको यकीनन ये पता है कि इसराइल के अंदर से रिजेंटमेंट आ रही है। अमेरिका के अंदर एवरेज 60% लोग जो हैं वो इस वॉर के खिलाफ हैं। ट्रंप जो रोज कहता था कि मैं अटैक कर दूंगा, वो 2 हफ्ते पे ले गया है। आज से रशिया की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो चाइना की स्टेटमेंट्स आई हैं, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में ईरान बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही अक्लमंदाना तरीके से चल रहा है कि उसने अमेरिका के ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया या डायरेक्ट उन चीजों पे अटैक नहीं किया। आपको पता है कि चारों पूरा खित्ता जो है उसके आसपास ईरान के चारों तरफ उसके एसेट जो अमेरिकन एसेट्स जी हाँ। मौजूद है, लेकिन उसने एक को भी अटैक नहीं किया, जो कि बहुत अक्लमंदा बात है। लेकिन अगर आप ईरान को इतना पुश कर देंगे, आप दुनिया को ये कहेंगे कि ईरान के पास न्यूक्स हैं, जो कि गलत बात है। क्या दुनिया में कोई शख्स ये नहीं कह सकता
کہ اسرائیل کے پاس پروون بات ہے کہ اس کے پاس نیوکس ہیں، اس کی کوئی بات نہیں کرتا. تو اگر یہ حالات اسی طرح چلتے رہے، اگر آپ نے ایران کو اتنا پش کرنا شروع کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کہیں نہ کہیں سے ضرور اپنے لیے امداد طلب کرے گا، اور دنیا میں ایران چائنا کے علاوہ، رشیا کے علاوہ ایک آدھ اور ملک اور بھی ہے جو کہ دنیا کے لیے ناپسندیدہ ہے، اس سے بھی مدد طلب کر سکتا ہے اور اس کو مدد مل سکتی ہے. اچھا سر، دو بڑے اہداف ہیں اس وقت اسرائیل کے یا امریکہ کے ایران کے اندر. ظاہر ہے ایک تو جو فردوں کا جو جوہری پلانٹ ہے جو کہ زیر زمین ہے، زمین سے جو ہے درجنوں میٹر وہ زمین کے اندر ہے، اسے ہٹ کرنے کے لیے جو اسرائیل کے پاس بنکر بسٹر جو میزائلز ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں کہ وہ وہاں تک پینیٹریٹ کر سکے. امریکی جو B-2 ان کا جو طیارہ ہے اس سے جو ہے ان کے پاس جو میزائلز ہیں جن کی تقریباً کوئی وہ 60 میٹر تک وہ زمین کے اندر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو ان کی شاید سپورٹ ضرورت پڑے اسرائیل کو، اس کی بات بھی کافی زیادہ چل رہی ہے پچھلے ایک دو روز سے. اور دوسرا جو بڑا ہدف اس وقت اسرائیل کا ہے ایران کے اندر، وہ ہے آیت اللہ علی خامنہ. تو یہ ان دو اہداف تک پہنچنا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہو سکتا ہے، جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں گراؤنڈ، جو اس وقت گراؤنڈ سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ میں آپ کی اجازت دوسرے سوال کا پہلے جواب دوں گا. رجیم چینج اس وقت ناممکن ہو گئی، اور یہ بے وقوفی کی وجہ سے ناممکن ہوئی ہے. ایران کے اندر دیکھیں ریزینٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، بیکاز آپ ایک انقلاب کے لیے ضرور آتے ہیں، اور انقلاب میں ریزسٹنس بھی ہوتی ہے. لیکن اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی تھنک، اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے رجیم چینج کر کے ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا، رجیم چینج کمنگ ود ان ایران از not on the ground. This is my assessment. One. ایسا ہی ہے. Second, God forbid, اگر یہ ہوتا بھی ہے تو میں وہی اپنی پہلی بات دہراؤں گا کہ آیت اللہ نے بڑے ہی عقل مندانہ طریقے سے اپنے سارے اختیارات اپنی کونسل کو دے دیے کہ لیڈرز میٹر نہیں کرتے. یہ ایک جو ہماری سمت ہے وہ میٹر کرتی ہے، گائیڈنس اور اپنی ایک کنسنٹریشن اور کنسلٹیشن مشاورت میٹر کرتی ہے. تو رجیم چینج although میں ذاتی طور پہ نہیں دیکھ پا رہا، انٹرنلی کوئی چینج ایسی نہیں ہو رہی. اوور اے پیریڈ آف ٹائم کیا ہوتا ہے وہ حالات و واقعات ہم دیکھیں گے، پھر ہی ہم اسیس کر سکتے ہیں. ایز آف ناؤ میں نہیں دیکھ پا رہا خدا نخواستہ کہ کوئی اس طرف امکانات ہیں. دوسری بات جو آپ نے بات کی وہ بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہے. سب سے پہلے تو ہمیں دنیا میں اور رشیا اور چائنا اور ٹرکیا اور جو بڑی OIC آرگنائزیشنز ہیں ان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ یہ پروپیگنڈا جو میڈیا سائے آپس انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، اس کو اسی سے ریلیٹ کریں جب انہوں نے عراق میں کی اور ان کو شرمندہ ہونا پڑا کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے. آپ دیکھیں 1995 سے لے کے نیتن یاہو روز ایک ہی گردان لے کے آتا ہے. پہلے بیگن تھا، پھر یہ نیتن یاہو آ گیا. 95 سے لے کے آج تک ایک ہی گردان ہے کہ 2 مہینے میں نیوکلیر اٹیک ہونے والا ہے، 3 مہینے میں ہونے والا ہے، 6 مہینے. تو پہلے تو دنیا کو یہ باور کرانا چاہیے کہ کوئی ایسی شرارت ایران نہیں کر رہا. ہاں اگر آپ اس کو اس طرف کارنر کریں گے تو پھر میں بھی سپورٹر ہوں کہ آپ کو اپنی بقا کے لیے، اپنی سروائیول کے لیے یہ سٹیپ اٹھانا چاہیے. لیکن ایسی بات ہے نہیں. سو اگر ایسی بات نہیں ہے، جو کہ امریکہ کے سیکیورٹی ایڈوائزر نے اور IAEA نے بھی کہہ دیا کہ ایران کہیں پہ کوئی نزدیک ترین نہیں ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ امریکہ کیوں آئے اور کیوں یہ پینیٹریشن بام، ڈیپ پینیٹریشن بامز لے کے آئے. اسرائیل کی تو پہلے دن سے خواہش ہے، وہ اس خوشامد کر رہا تھا نیتن یاہو کہ جی بہت بڑا لیڈر ہے، بہت جلد ہمارے ساتھ ہوگا. میرے خیال میں سینس شوڈ پریویل اینڈ سینس ول پریویل. اچھا سر، فائنلی یہ بتائیں کہ پاکستان اس سارے تنازع میں کہاں فٹ ان آتا ہے؟ جو فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی ملاقات ہوئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تقریباً 2 گھنٹے سے زائد کی ملاقات رہی، اس پہ کافی زیادہ پاکستان کے اندر کم از کم چمگوئیاں کافی زیادہ ہو رہی ہیں. ہر بندہ بڑا کیوریس ہے کہ کیا وہاں پہ بات ہوئی ہوگی، کیا وہ کوئی پاکستان کا رول امریکہ مانگ رہا ہے خطے کے اندر. تحریک انصاف نے تو آج یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی اس پہ ہمیں بریفنگ دینی چاہیے کہ آیا کوئی ہم پاکستان میں بیسز دے رہے ہیں، امریکہ آپ سے بیسز مانگ رہا ہے، یا ایئر کوریڈور مانگ رہا ہے، یا انٹیلیجنس شیئرنگ ہم سے مانگ رہا ہے، انٹیلیجنس میں کوئی تعاون مانگ رہا ہے. تو پاکستان کہاں فٹ ان آتا ہے سر اس سارے تنازع کے اندر؟ جب آپ جغرافیائی سطح پہ دیکھتے ہیں تو امریکہ کو ہماری بیسز کی ایران کے لیے کسی طور پہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی. ایران کی ایسٹس ہیں، فورسز ہیں، اسپیشل فورسز ہیں، اس کا قیاق ہے، اس کا نیول پریزنس ہے بالکل ایڈجسٹنٹ بارڈر پہ. میرے ذاتی نظریے کے مطابق تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی.
میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہے تو پازیٹیو بات کہ پاکستان جیسے ملک کے ایک اہم شخص کو ڈونلڈ ٹرمپ ملتا ہے اور ڈسکشن کرتا ہے. ظاہر ہے چائے پانی کے ساتھ کوئی گپ شپ تو لگی ہوگی کیا ہونا ہے کیسے ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ایک آدھ دن میں اس پہ یقیناً جب آفیشیل پوائنٹ آف ویو آ جائے گا تو پھر چیزیں درست سمت میں نشاندہی ہو جائے گی. تب تک میں اور آپ اپنی محبت میں اپنی مخالفت میں اندازے لگاتے ہیں تو لگاتے رہیں گے. جب آفیشیل سٹانس نہیں آ سکتا ہم اندازے لگاتے رہیں گے. میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان کو پسند والی باتیں صحیح ہے کروں گا. سر. ظاہر سر آپ نے بڑی اہم بات کی کہ پاکستان سے بیسز لے کر امریکہ کو کوئی خاص فائدہ ایران کی طرف ہونا نہیں ہے. آلریڈی ان کے 9 بیسز موجود ہیں امریکہ کے مڈل ایسٹ کے اندر، اور جو ان کے اہداف ہیں وہ پاکستانی بارڈر سے ہیں بھی کافی دور ہیں. اس سائڈ پہ ان کے اہداف ہیں بھی نہیں، تو انہیں ایسا ضرورت ہے نہیں بیسز کی. جو پاکستان کے اندر ایک بحث چل پڑی آج کل کافی زیادہ بیسز کے بارے سے، شاید وہ امریکہ آپ سے بیسز چاہ رہا ہے جو افغانستان والے ایک اس میں جنگ میں تھا جو صورتحال بنی ہوئی تھی، تو ایران والے میں وہ صورتحال نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. بہت شکریہ ارشد مولوی صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا. ناظرین پرائم میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ڈپلومیٹک ایفرٹس جو اس وقت ہو رہی ہیں اس جنگ کو روکنے کے لیے وہ کارگر ثابت کیوں نہیں ہو پا رہی. بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پرائم میں. یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ سلامتی کونسل ہے اور باقی جو دنیا کے بڑے ادارے ہیں اور ساتھ ساتھ جو مختلف ممالک کی ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں، یورپین کنٹریز بھی بات کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر کافی ممالک متحرک ہیں، پاکستان رابطے کر رہا ہے، امریکی صدر بھی ان کے رابطے بھی کئی جگہوں پہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ جنگ رک نہیں پا رہی. ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ کیوں کارگر ثابت نہیں ہو پا رہی ہیں اب تک؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ابھی بھی اس بات پہ مصر ہے کہ اس کو جنگ جاری رکھنی ہے، اور امریکہ کی اس کو مکمل طور پر آشیرواد ہے. جس دن امریکہ کی آشیرواد ہٹے یا اسرائیل کو یہ محسوس ہو کہ اب وہ واقعی ایران کی طرف سے جو آنے والے میزائل ہیں ان کا نقصان زیادہ ہو گیا ہے، تب رکے گی جنگ. اور اعزاز چودھری صاحب، ظاہر ہے لڑائی اگر بڑھتی ہے، مزید کشیدگی بڑھتی ہے، تو دنیا ہمیں 2 بڑے واضح بلاکس کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایران کے ساتھ سپورٹ میں چائنا کھڑا ہے، رشیا کھڑا ہے، پاکستان کی بھی بھرپور سپورٹ ایران کے ساتھ ہے. اس طرف اگر آپ دیکھیں دوسرے بلاک میں تو اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی اسے بھرپور سپورٹ حاصل ہے، اسرائیل کو بھارت کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، پھر برطانیہ ہو گیا، کچھ یورپین کنٹریز ہو گئے. تو یہ خدا نخواستہ حالات اگر مزید بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، خطے کے اندر جنگ مزید پھیلتی ہے، تو یہ کسی تیسری عالمی جنگ کی طرف تو حالات نہیں جائیں گے یا اس سے پہلے ہی حالات سنبھل جائیں گے؟ اگر تو امریکہ جنگ میں شریک نہ ہوا تو حالات سنبھل جائیں گے. یہ دونوں ملک ایک وقت آئے گا کہ یہ جنگ بندی کے اوپر آمادہ ہو جائیں گے. لیکن اگر امریکہ شریک ہو جاتا ہے تو پھر باقی طاقتیں بھی بیچ میں شامل ہو سکتی ہیں اور دائرہ پھیل سکتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم تک معاملہ جا سکتا ہے. اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ امریکہ اس میں شامل نہ ہو. وہ امریکہ کے اندر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت اتفاق رائے نہیں ہے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا جو فیصلہ ہے اس کو ملتوی کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ جناب آپ جس جنگ میں گئے امریکہ وہاں مصیبت پڑی، چاہے ویتنام ہو، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان. اس لیے آپ کو امریکہ میں جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوں گے تو مشکلات ہوں گی، ان کے اپنے مفادات علاقے میں وہ بھی ہٹ ہو جائیں گے. تو بہتر تو یہی ہوگا. دیکھیں ایران، یہ جو طاقتوں کا آپ نے ذکر کیا، چین ہے یا روس ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت تک شامل نہیں ہوں گے جب تک امریکہ شامل نہیں ہو جاتا. ابھی تو فی الحال وہ واچ کر رہے ہیں. ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ یہ معاملہ رک جائے. وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. ترکی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان بھی یہی چاہے گا کہ جنگ رک جائے. تو اس وجہ سے اس وقت تو سب کی یہی خواہش اور کوشش ہے کہ جنگ رک جائے کسی طریقے سے، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ نہیں ہے، کسی کا بھی فائدہ، لیکن ان دونوں ملکوں کا بھی فائدہ نہیں ہے. اصل میں سب سے زیادہ ہٹ درمی تو اسرائیل کی طرف سے ہے، اور اس کو امریکہ کی جو آشیرواد ہے، اگر یہ بات وہاں پہ طے ہو جائے امریکہ کے اندر کہ واقعی ہمارا نقصان ہے، اور اسرائیل تو پوری کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ جنگ میں آ جائے، اگر نہ آ سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جلدی اس کے حوصلے پست ہو جائے. بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا. ناظرین آپ گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں خود تو نہیں کودے گا، لیکن پاکستان کی جانب سے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ ایران کی جاری رہے گی. پرائم ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان میں جاری سیاسی تنازع کی، پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا حکومت ہے
वो थ्रेटन कर रही है वफाक को कि वो बजट पास नहीं करेंगे जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं करवा दी जाती पार्टी के रहनुमाओं की। और साथ तहरीक साफ करने क्या जा रही है, तहरीक जो है वो 2 हफ्ते के लिए मौखर हुई है, लेकिन ये जो कार्ड है बजट वाला, ये कैसे तरीके साफ इसको लेकर आगे बढ़े की बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने फिर से वफाक को खबरदार किया है कि अगर मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जाती पार्टी रहनुमाओं की, तो फिर बजट जो है वो पास नहीं हो सकता। लाएमल जो है वो जल्द देने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो लाएमल क्या होगा? बजट पास नहीं करेंगे तो क्या वफाकी हुकूमत वहाँ पे फाइनेंशियल एमरजेंसी अगर लगा देती है तो फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी? फिर वो सूबाई हुकूमत छोड़ने की भी तरफ इशारे किए जा रहे हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ ये इंतहाई कदम उठा सकती है? और जो तहरीक चलानी थी वो कब तक चलेगी, कैसे चलेगी? बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आपकी केपी में गवर्नमेंट है जहाँ से आपको जाहिर है अहम क्वार्टर्स के अंदर एक्सेस भी मिल जाती है उस गवर्नमेंट के होने की वजह से, और आपके पास एक गवर्नमेंट भी है जिसका आप कह सकते हैं कि हम बेहतर डिलीवर कर सकते हैं बाकी पार्टियों के मुकाबले में। तो वहाँ तो बजट जो है वो पेश कर दिया गया, लेकिन वो कह रहे हैं हम पास नहीं करेंगे जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जाती। गवर्नमेंट के भी जो है वो छोड़ने की बातें इस तरह की हो रही हैं। ये मुलाकात अगर नहीं होती तो वाक़तन क्या इंतहाई कदम जो है वो उठाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या सिर्फ ये एक थ्रेट के तौर पर ही, एक हथियार के तौर पर ही ये थ्रेट्स जो हैं वो यूज़ होंगी? थैंक यू समर साहब, काफ़ी देर के बाद आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। मैं पहले एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। वो ये है कि आइन और कानून जिन चीज़ों की इजाज़त देता है और जो जेल मैनुअल में भी दर्ज हैं, उसके मुताबिक खान साहब की मुलाकात जो है, और इस सिलसिले में कोर्ट के लार्जर बेंच के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। तो मैं एक सवाल जो खड़ा होता है, और ये मैं खड़ा लाजमी करना चाहता हूँ इसलिए कि खान साहब की मुलाकात आइन, कानून, जेल मैनुअल और कोर्ट ऑर्डर के बावजूद क्यों नहीं करवाई जा रही? तकरीबन 30-31 हफ्ते हो गए हैं कि सियासी कायदीन की मुलाकात नहीं कराई गई। अब जो उनके वकला हैं उनको भी मुश्किलात पेश आ रही हैं उनसे मुलाकात करने की, और जो फैमिली भी आपको पता है वो भी, उसमें से भी कुछ लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा। तो सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये है, नंबर 1। नंबर 2, आते हैं अब आपके सवाल की तरफ जो आपने किया है। देखिए, खान साहब जो डायरेक्टिव देते हैं पार्टी उसी के मुताबिक चलाई जाती है, और बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट फरीजा होता है, बल्कि प्रोविंशियल हुकूमत का भी और फेडरल गवर्नमेंट का भी। और उस सिलसिले में चूंकि हम एक पब्लिक वेलफेयर निज़ाम जो है उसकी तश्कील के लिए कोशा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खान साहब की डायरेक्टिव जो है वो ली जाएं, और जो बजट पेश किया गया है उसके ऊपर उनकी अप्रेजल ली जाए, और उसके बाद इसको तकमील की तरफ, आगे की तरफ बढ़ाया जाए। अब जो मैंने पहले अर्ज किया है आपके सामने कि जी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उसके कोई आईनी तकाजे नहीं है, कानूनी तकाजे नहीं है, इन सबको वायलेट करके और जो कोर्ट के ऑर्डर्स को भी वायलेट करके नहीं किया जाए, तो सवाल खड़ा होता है कि जी क्या फेडरल हुकूमत जो है वो ये मसला खड़ा करना चाहती है? आज मुलाकात करा दें, कल मुलाकात करा दें, तो एक नॉर्मल तरीके से बजट जो है जैसे बाकी सूबों में पास होगा, इसी तरह से केपी में भी पास हो जाएगा। ये क्या सिर्फ केपी के लिए आपने एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो रखा हुआ है कि जी हमने केपी की हुकूमत के लिए सिर्फ मुश्किलात ही पैदा करनी है? तो सवाल ये मुश्किलात तो खुद पैदा करने की बातें कर रही है केपी की गवर्नमेंट जो है कि हम बजट पास नहीं करेंगे। और सौ तरीके हैं बजट पास ना करना। अपने सूबे के अवाम का एक हक है कि उनके माली मामलात आगे चले। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनका आपके ऊपर हक है कि आप उनके माली मसाइल हल करें, बजाय इसके कि उन्हें मुश्किल में डाल दिया जाए। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात मैंने पहले भी खड़ी करने की कोशिश की है, वो ये है कि एक राइट है खान साहब से मुलाकात करके डायरेक्टिव्स लेने का, वो मुलाकात फैसिलिटेट कर दी जाए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मुझे यकीन है कि ये मसला जो है ये हल हो जाएगा। बजट जो है वो पेश हो चुका हुआ है और मुलाकात हो जाएगी, मुझे यकीन है कि हो जाएगी, और ये मामला जो है ऐसे तरीके से आगे बढ़ सकेंगे, और उसी तरीके से ही आगे बढ़ना जो है उसमें मुल्क की बेहतरी है, कौम की। अच्छा सर, ये बताएं कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें भी तरीके साहब काफ़ी तरीके से बात की है, काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये क्यों हुई मुलाकात, कैसे हुई मुलाकात, क्या वो अड्डे मांग रहे हैं पाकिस्तान से। तो बेसिस वाली बात तरीके साहब जो कर रही है, ये समझ में नहीं आ रही कि बेसिस अमेरिका क्यों मांगेगा पाकिस्तान से, जब उनके पास मिडल ईस्ट के अंदर 9 बेसिस मौजूद है, बेरी बेड़ा उनके पास मौजूद है, वो जब चाहे वहाँ पर लाके खड़ा कर सकते हैं। और उनके अहदाफ ऐसे कोई नहीं है ईरान के अंदर जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर से जो है वो करीब जो है वो यहाँ से एडजॉइनिंग एरियाज में हो। तो ये तनाज़ा पाकिस्तान तहरीक साहब क्यों खड़ा कर रही है नया मुलाकात को लेकर?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उनकी ऑफिशियल पोजीशन में ऐसे कोई सवालात नहीं उठाए गए, किसी किस्म के ऐसे सवालात नहीं उठाए गए। जी देखिए, जो भी स्टेप उठाएगा, कोई भी उठाएगा, ABCXYZ, अगर वो मुल्क और कौम के मफाद में होगा तो PTI उसके साथ खड़ी होती है, पास्ट में, अब भी है और रहेगी। यही हमारी पोजीशन आज है। अगर फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुई है, उसके पॉजिटिव नतायज जो है वो पाकिस्तान के लिए निकलते हैं, तो हम उसकी हमायत करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, कुलियतन सपोर्ट करेंगे, उस सिलसिले में कोई रिजर्वेशंस नहीं है। बाकी अगर हमारी किसी ऑफिशियल पोजीशन जो है, आप मुझे कोई बता दीजिए हमारा बयानिया जिसमें कि हमने कहा है कि ये है, वो है, क्या है। बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि कोई मुनासिब होगा कि अगर कोई डिटेल्स हैं तो उससे भी कौम को आगाह कर दिया जाए, ताकि अगर किसी के ज़हन में कोई सवालात हैं तो वो ख़त्म हो जाए और कौम यकसुई के साथ, यूनिटी के साथ जो मुल्क के मफाद में इक़दाम किए जा रहे हैं उसको सपोर्ट कर सके। बाकी पीपल्स पार्टी से आप तवक्को कर रहे हैं कि वो बजट के मामले में जो है बजट की मंजूरी रोकने के लिए आपको सपोर्ट करे, आपका साथ दे, तो ये कोई रियलिस्टिक है ये अप्रोच कि पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट किया जाए कि वो आपको बजट रोकने में जो है वो मदद देगी, बजट की मंजूरी रोकने में? देखिए, ये बात असद कैसर साहब ने की थी पार्लियामेंट की फ्लोर के ऊपर, क्योंकि पिछले 3 जब से बजट पेश हुआ है और ये एक खासा बन गया है पीपल्स पार्टी का कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो वो हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाती है, और यही काम उन्होंने बजट पेश होने के बाद भी शुरू किया हुआ है। 1-2 नहीं बल्कि सारी की सारी पार्टी जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बना रही है हुकूमत को। तो हमने उनको ये कहा है कि जी आप हमेशा ये काम करते हैं, दोगलापन करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर रह के आपने वो जो नहर का मसला था वो भी आपको पता है, सदर साहब ने साइन भी कर दिया, और उसके बाद जाके जब अवाम में क्रिटिसिज्म हुआ तो वो फिर अवाम के साथ खड़े होने की कोशिश की। यहाँ उन्होंने फिर दोबारा से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने के बाद हमने उनको कहा है कि वॉक द टॉक, जो आप कहते हैं फिर उसके ऊपर अमल भी करें, हिम्मत दिखाएं ना, हिम्मत करें। अगर आप कहते हैं कि ये गरीब का बजट नहीं है तो फिर आप इसको रिजेक्ट करवाएं, आप PTI के साथ मिलकर इसको रिजेक्ट करें। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं आपके प्रोग्राम की वसातत से कि माजी की तरह अब भी पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह के ऊपर इसी तरीके से काम जारी रखेगी। सही है। और सर, जो तहरीक शुरू करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने कहा था 2 हफ्ते का, उन्होंने कहा था कि मैं इसको फिलहाल मौखर कर रहा हूँ तहरीक के मामले को, जो ईरान के अंदर सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है जंग की वजह से पड़ोस के अंदर, तो क्या करने जा रहे हैं फिर? 2 हफ्ते से आगे मजीद भी ये तहरीक आपकी मौखर हो सकती है, या ये तय है कि 2 हफ्ते बाद आपसे तहरीक हर सूरत पे शुरू करनी है? समर साहब, देखिए, ये तहरीक मौखर करने की वजह जो है वो बड़ी क्लियरली स्टेट की गई है, वो है मुल्क की हालात, इस रीजन के खित्ते के हालात जो है वो है। अब ये सारा डिपेंड करता है कि ये हालात किस तरफ जाते हैं। इस वक्त तो जो सिचुएशन बनी हुई है वो खासी मखदूश है, खासी खतरनाक है। अमेरिका भी स्टेटमेंट्स दे रहा है, इजराइल जो है वो अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी भी बातें कर रहा है। तो अगर इसी किस्म की सिचुएशन रहती है तो मेरा ख्याल है कि तहरीक जो है वो मजीद मौखर कर दी जाएगी। अब ये क्योंकि अगर मुल्क को मसाइल दरपेश हैं तो वो मेरा ख्याल है कि अप्रोप्रिएट टाइम नहीं होगा कि उस वक्त हमें पुरअमन ही सही लेकिन एहतजाजी तहरीक जो है उसको शुरू करें। तो ये मेरा ख्याल है कि डिपेंड करता है आने वाले दिनों में, आइंदा 5, 6, 7, 8, 10 दिनों में जबकि ये सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगी, मेरा ख्याल है कि पार्टी उस वक्त फिर इस सिलसिले में हतमी फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की रऊफ हसन साहब की, जिनका कहना है कि खित्ते की सूरत हाल अगर मजीद ख़राब रहती है, ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा जारी रहता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी तहरीक को मजीद मौखर कर सकती है। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।